میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں جنوب مغربی بحر الکاہل کی ایک خود مختار ریاست نیوزی لینڈ کی۔ یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ جغرافیائی حساب سے یہ ملک دو بڑے زمینی ٹکڑوں پر مشتمل ہے، شمالی جزیرہ اور جنوبی جزیرہ۔ یہ ان دو مرکزی جزیروں کے علاوہ 600 دیگر چھوٹے جزائر ہیں۔ نیوزی لینڈ بحر تسمان میں آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ اس طرح ٹونگا، فجی اور نیو کالیڈونیا کے بحر الکاہل کے جزائری علاقوں سے 1000 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو میرے چینل لوز ٹی وی پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل لوز ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ نیوزی لینڈ 2,68,021 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کا 75واں بڑا ملک ہے اور 49,42,500 افراد کی آبادی کے ساتھ یہ دنیا کا 123واں بڑا ملک ہے۔ انسانوں کے ذریعے آباد کیے جانے والے جزائر میں نیوزی لینڈ کا مقام آخری ہے، یعنی یہ ان جزائر میں سے ہے جسے انسانوں نے سب سے آخر میں آباد کیا۔ انسانوں کی آبادی سے قبل نیوزی لینڈ ایک نامعلوم تنہا جزیرہ تھا جو مختلف جانوروں، پیڑ پودوں اور فنگس کا ایک خوشنما علاقہ تھا۔ ملک کی مختلف رینج، ٹوپوگرافی اور پہاڑ کی نوکیلی چوٹیوں کی ذمہ دار وہاں موجود ٹیکٹونک اپ لفٹ اور متعدد جوالا مکھیاں ہیں۔ نیوزی لینڈ کو آباد کرنے والے موری لوگ ہیں۔ موری تہذیب، موری کے رواج، ثقافتی سرگرمیاں اور نیوزی لینڈ کے موری عوام کے عقائد پر مشتمل ہے۔ موری تہذیب کی اصل پالینیشیائی قوم ہے جہاں یہ تہذیب اب بھی موجود ہے۔ موری تہذیب نیوزی تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ چونکہ موری لوگ نیوزی لینڈ کے علاوہ بھی دنیا کے دیگر ملکوں میں آباد ہیں، لہٰذا ان کی تہذیب بھی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ نیدرلینڈ کے سیاح ایبل تسمن نے 1642 میں نیوزی لینڈ کی دریافت کی اور اسے اسٹیٹن لینڈ نام دیا۔ چونکہ نیدرلینڈز کی پارلیمان کو اسٹیٹن جنرل کہتے ہیں، اس لیے تسمن نے جزیرہ کو اسٹیٹن لینڈ کا نام دیا اور کہا یہ ممکن ہے اس جزیرہ کو اسٹیٹن لینڈ میں شامل کر لیا جائے، مگر یہ یقینی نہیں ہوا۔ ان کا اشارہ شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے ہم نام ہونے کی طرف تھا۔ واضح ہو کہ جنوبی امریکہ کی دریافت جیکب لی مائرے نے 1616 میں کی تھی۔ 1645 میں ڈچ نقشہ نگاروں نے جزیرہ کا نام بدل کر نیدرلینڈ کے صوبہ زیلانڈ کے نام پر نووا زیلینڈیا کر دیا۔ بعد ازاں برطانوی سیاح جیمز کوک نے اس نام پر انگریزی رنگ چڑھا کر نیوزی لینڈ کر دیا۔ نیوزی لینڈ کا موجودہ موری زبانی نام آوٹوریا ہے جس کے معنی ہے طویل سفید بادلوں کی زمین۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا موری زبان کا یہ نام پورے نیوزی لینڈ کے لیے استعمال ہوتا تھا یا محض شمالی جزیرہ کے لیے۔ ابتدائی یورپیوں نے نقشہ میں شمالی جزیرہ، وسطی جزیرہ اور جنوبی جزیرہ نام رکھا تھا۔ 1830 سے نقشوں میں دو بڑے جزیروں کا شمالی اور جنوبی جزیرہ کہا جانے لگا۔ 1907 میں اس روایت کو قبول کر لیا گیا۔ کوک کے بعد بھی متعدد یورپی اور شمالی امریکی سیاحوں نے نیوزی لینڈ کا سفر کیا۔ شمالی امریکی سیاحوں نے نیوزی لینڈ کا سفر کیا۔ یہ لوگ سیل، ویل مچھلی کا شکار کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ یہ تاجر یورپی کھانے، دانت کے اوزار، ہتھیار، گھر بنانے میں استعمال ہونے والی لکڑی، موری کھانے اور پانی کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آلو اور پاپ گن قدیم کی نیوزی لینڈ میں آمد کے بعد وہاں کی کھیتی باڑی اور جنگ میں ایک خاص ترقی دیکھنے کو ملی۔ آلو ایک قابل بھروسہ غذا تھی جس سے جسم کو تقویت ملی اور فوج کے زیادہ دنوں کے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے فوج طاقتور ہو گئی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 1801 تا 1840 کے دوران میں علاقائی قبائلیوں کے مابین 600 جنگیں لڑی گئیں، جن میں 30,000 سے 40,000 کے آس پاس موری لوگ مارے گئے۔ 1852 میں نیوزی لینڈ کو پہلی نمائندہ حکومت ملی۔ 1854 میں پارلیمان کا پہلا اجلاس ہوا۔ 1856 میں نیوزی لینڈ میں خود مختار حکومت بن گئی اور قبائلی پالیسی کے علاوہ دیگر تمام علاقائی پالیسی اور معاملات کو نیوزی لینڈ کی نئی حکومت خود حل کرنے لگی۔ 1860 کی دہائی میں قبائلی پالیسی پر بھی اختیار مل گیا۔ یہ خدشہ ظاہر ہو رہا تھا
کہ جنوبی جزیرہ کہیں ایک الگ کالونی نہ بن جائے، لہٰذا وزیر اعظم الفریڈ ڈومیٹ نے دارالحکومت کو آکلینڈ سے قریب کے علاقے آبنائے کوک میں منتقل کرنے کے لیے ایک ریزولوشن متعارف کروایا۔ 1907 میں نیوزی لینڈ پارلیمنٹ کی درخواست پر بادشاہ ایڈورڈ ہفتم نے نیوزی لینڈ کو آزاد نیوزی لینڈ کا درجہ دیا، مگر اب بھی یہ برطانوی سلطنت کا حصہ تھا، البتہ حکومت اب اپنی ہو گئی تھی۔ 1947 میں نیوزی لینڈ کو برطانیہ سے مکمل آزاد کر دیا گیا۔ اب برطانوی پارلیمنٹ کو نیوزی لینڈ کے لیے اس سے مشورہ کیے بغیر قانون بنانے کا اختیار ختم ہو گیا۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب نیوزی لینڈ میں مسلمان آباد ہیں، جو یہاں کے مقامی لوگوں کو کسی نئے مذہب کے پیروکار لگتے ہیں۔ مسلمانوں میں زیادہ تر تعداد تارکین وطن کی ہے۔ نیوزی لینڈ میں عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے، مگر یہ ملک خود کو سیکولر بتاتا ہے۔ دنیا بھر میں نیوزی لینڈ اپنی اسی صفت کے لیے مشہور ہے۔ 2013 کے سروے کے مطابق نیوزی لینڈ میں 49% عیسائیت کو مانتے ہیں، دیگر 41% لوگ لا دین ہیں۔ عیسائیت میں رومن کیتھولک 12.6%، انگریزیت 11.8%، پریسبٹیرین کلیسا 8.5% اور محض مسیح 5.5% ہیں۔ موری کے مذاہب جیسے رینگتا اور رتناوی مسیحی ہجرت اور نئے آباد لوگوں کی وجہ سے مذاہب کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، چنانچہ کئی نئے مذاہب کے ماننے والے نیوزی لینڈ میں آ بسے۔ مثلاً ہندو مت 2.1%، بدھ مت 1.5%، اسلام 1.2% اور سکھ مت 0.5%۔ آکلینڈ سب سے بڑا مذہبی متفرق شہر ہے۔ ویلنگٹن نیوزی لینڈ کا دارالحکومت اور دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ بلحاظ آبادی اوقیانوسیہ کا سب سے بڑا قومی دارالحکومت ہے۔ یہ نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ 2013 کی مردم شماری میں 74% افراد نے خود کو یورپی نسل کا بتایا، 14.9% نے موری ہونے کا دعویٰ کیا۔ دیگر اہم نسلوں میں ایشیائی 11.8% اور بحر الکاہلی 7.4% تھے۔ ان میں 2/3 لوگ آکلینڈ علاقے میں رہتے ہیں۔ حالیہ دہائی میں نیوزی لینڈ کی آبادی زیادہ متفرق ہو گئی ہے۔ 1961 میں 92% یورپی اور 7% موری تھے اور ایشیائی قوم کی تعداد صرف 1% تھی۔ نیوزی لینڈ شہریوں کا نام انگریزی زبان میں نیوزی لینڈر ہے، مگر بین الاقوامی سطح پر اسے کیوی قوم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یورپی نسل کے لوگوں کو موری لوگ پاکیلا کہہ کر بلاتے تھے، مگر کچھ لوگوں کو یہ ناگوار گزرتا تھا۔ لفظ پاکیلا اب غیر نیوزی لینڈر لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں انگریزی زبان کا غلبہ ہے، تقریباً 96% لوگ انگریزی ہی بولتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی انگریزی آسٹریلیا کی انگریزی جیسی ہے، مگر نیوزی لینڈ کی انگریزی اور دیگر انگریزی لہجوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسکولوں میں موری زبان پر پابندی لگائی گئی۔ ان کی حوصلہ شکنی کی گئی، نتیجتاً کچھ دور دراز علاقوں میں ہی موری زبان ایک طبقہ کی زبان بن کر رہ گئی۔ حالانکہ موری زبان کو 1987 میں سرکاری زبان کا درجہ ملا اور نیوزی لینڈ کی کل 3.7% آبادی اسے بولتی تھی، البتہ وہاں موری زبان کے اپنے اسکول ہیں اور 2 ٹی وی چینل موری زبان میں ہی نشر ہوتے ہیں۔ 2013 کی مردم شماری کے مطابق سمووائی زبان غیر سرکاری زبانوں میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، کل 2.2% آبادی اسے بولتی ہے۔ اس کے بعد ہندی زبان کا نمبر آتا ہے، جسے 1.7% آبادی بولتی ہے۔ میڈارن چینی زبان کو 1.3% اور فرانسیسی زبان کو 1.2% لوگ بولتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے کل 20,235 افراد یعنی 0.5% آبادی نیوزی لینڈ کی اشاریہ زبان میں گفتگو کرتی ہے، جسے 2006 میں سرکاری زبان کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ نیوزی لینڈ میں آئینی بادشاہت ہے، وہاں پارلیمانی جمہوری نظام رائج ہے، البتہ نیوزی لینڈ کا آئین تحریری شکل میں موجود نہیں۔ نیوزی لینڈ کی رانی ہونے کی حیثیت سے برطانوی ملکہ الزبتھ دوم سربراہ ریاست ہے۔ مہارانی کی نمائندگی گورنر جنرل نیوزی لینڈ کرتا ہے، جسے رانی وزیر اعظم نیوزی لینڈ کی سفارش پر مقرر کرتی ہے۔
ایرانی کی طرف سے گورنر جنرل شاہی اختیارات کا استعمال کرتا ہے، جیسے ناانصافی والے فیصلے پر نظر ثانی کرنا، وزراء، سفیروں اور دیگر اہم پبلک افسران کی تقرری وغیرہ۔ شاذ و نادر ہی صحیح مگر اسے پارلیمان کو تحلیل کرنے کا اختیار بھی ہے۔ رانی اور گورنر جنرل کے اختیارات دستوری طور پر محدود ہیں اور وزراء کے مشوروں کے بغیر وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ نیوزی لینڈ کی مسلح افواج نیوزی لینڈ آرمی، رائل نیوزی لینڈ ایئر فورس اور رائل نیوزی لینڈ نیوی پر مشتمل ہے۔ چونکہ نیوزی لینڈ پر براہ راست حملے کے امکانات بہت ہی کم ہیں، لہٰذا نیوزی لینڈ کی قومی سلامتی فوج اس درجہ کی ہے۔ البتہ نیوزی لینڈ کی فوج کو دنیا بھر میں ایک مقام حاصل ہے۔ کیوی نیوزی لینڈ میں پایا جانے والا ایک ایسا پرندہ ہے جو اڑنے کے قابل نہیں۔ یہ پرندہ گھریلو مرغی کے برابر حجم رکھتا ہے اپنی جسامت کے اعتبار سے۔ یہ سب سے بڑا انڈا دیتے ہیں۔ اس کی کل 5 مختلف اقسام ملتی ہیں۔ کیوی نیوزی لینڈ کا قومی نشان ہے۔ رگبی یونین نیوزی لینڈ کا قومی کھیل ہے اور زیادہ تر لوگوں کو پسند آتا ہے۔ گولف، ٹینس بال، نیٹ بال، ٹینس اور کرکٹ نیوزی لینڈ کے مشہور کھیلوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ ڈالر نیوزی لینڈ کی کرنسی ہے۔ نیوزی لینڈ کے ساتھ یہ جزائر کوک، نیوے، راس انحصار، ٹوکیلاؤ اور برطانوی جزائر پیٹکرن کی بھی کاغذی کرنسی ہے۔ یہاں ٹریفک سمت بائیں جانب اس ملک کا ڈومین نیم .nz اور کالنگ کوڈ +64 ہے۔ نیوزی لینڈ کے پاس ایک بہت زیادہ ترقی یافتہ بازاری معیشت ہے۔ نیوزی لینڈ میں قدرتی وسائل کی بھرمار ہے۔ اس کی معیشت کی ترقی میں اس کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ سیل، سونا، ویل مچھلی، گام وغیرہ ایسے کاروبار ہیں جو ہمیشہ سے نیوزی لینڈ کی طاقت رہے اور اس کی معیشت کی بنیاد رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی معاشیات میں سیاحت کا بھی اہم کردار ہے۔ $12.9 بلین کے ساتھ یہاں کی GDP کا کل 5.6% محض سیر و سیاحت سے حاصل ہوتا ہے۔ 2016